پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ سورہ رحمان کا تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی ہے۔ اس سورت کے فضائل یہ ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ خلاصہ مضامین یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل کا بیان، اور آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ اہم باتیں یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا، تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اور ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ یعنی انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہاں انسان سے مراد وہ دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بیان سے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے تھے۔
یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا بیان مراد ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی سورج اور چاند کی رفتار نے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی رفتار اللہ تعالیٰ نے معین فرما دی ہے، جس اندازے کے ساتھ وہ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں کہ لوگ ان کی رفتار سے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاتے ہیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ، اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔